موسم بہار کی آمد سے پہلے بہت بارشیں ہوتی ہیں، جیسے برسات میں، اور ان بارشوں کی وجہ سے سبزہ اور نئے نئے پودے جنم لیتے ہیں۔ دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ گاؤں میں ان راتوں کو کالی راتیں کہتے ہیں۔ کالی راتوں میں ہر طرف ایک خوفناک اندھیرا اور دھند ہوتی ہے، یعنی دن بھی رات ہی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ عموماً لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ ان راتوں میں بھوتوں اور جنوں کا راج ہوتا ہے۔ یہ بھمبر کا ایک گاؤں تھا۔ گاؤں میں ایک ندی بہہ رہی تھی اور یہ پہاڑ سے بہتی ہوئی میدانوں کی طرف جا رہی تھی۔ یوں اس ندی کے کنارے پر دو محلے آباد تھے، ایک پہاڑ کے اوپر اور دوسرا نچلی میدانی سطح پر۔ دونوں محلے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے۔ ندی کا نچلا میدانی حصہ مقبول کے گھر کے پاس سے گزرتا تھا۔ مقبول کا زیادہ تر وقت بھیڑ بکریوں کے ساتھ گزرتا۔ پہاڑی پر واقع محلہ شریفوں کا محلہ کہلاتا تھا، کیونکہ اس محلے کے لوگ بہت سادہ اور غریب سے تھے۔ مقبول کے گھر کے ساتھ ہی بہت بڑے بڑے پتھر پڑے ہوتے تھے اور یہ اسی ندی کا حصہ تھے۔ ان پتھروں کے نیچے ایک غار بنی ہوئی تھی اور یہ نہایت ہی خوفناک تھی۔ ایک دن بہت تیز بارش برس رہی تھی اور شام کا وقت تھا۔ ہر طرف دھند ہی دھند تھی۔ محلے کے تمام لوگ مقبول کے گھر جمع تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ سب سیمے ہوئے ندی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ندی میں ایک دیا روشن تھا۔ سب لوگ بہت حیران تھے کہ اس وقت اتنی بارش میں کون ندی کے بیچ دیا لیے کھڑا ہے۔ محلے کے چند مرد ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ندی کی طرف گئے، ہاتھ میں چھتریاں اٹھائے۔ یہ لوگ جا کر ان پتھروں پر پہنچ گئے۔ نیچے دیکھا تو ایک پرانی سی لالٹین روشن تھی۔ وہ آپس میں کچھ گفتگو کرنے لگے۔ ان کا اندازہ تھا کہ یہ کوئی مسافر ہوگا۔ یوں وہ پہاڑ سے نیچے اترے اور غار کی طرف چل دیے۔ وہاں صرف لالٹین ہی تھی اور کسی بندے کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ سب نے ہر طرف دیکھا، غار کے آس پاس بھی کوئی نہ تھا۔ آپس میں بات چیت کرنے کے بعد لوگ واپس چل دیے۔ ان کے ذہن میں مختلف باتیں آ رہی تھیں۔ وہ ابھی پتھروں کے اوپر پہنچے تھے کہ کسی بچے کے رونے کی آواز آنے لگی۔ لوگ حیران ہو گئے۔ یہ آواز غار سے آ رہی تھی۔ لوگوں نے نیچے اتر کر غار میں دیکھا تو کوئی بھی وہاں موجود نہ تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آوازیں پتھروں سے آ رہی ہوں۔ غار میں ہر طرف دیکھنے کے بعد لوگ واپس چلے گئے۔ البتہ جیسے جیسے وہ غار سے دور ہوتے جاتے، آواز اور زیادہ بلند ہو جاتی۔ وہ سمجھ گئے کہ اس میں کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ آ کر غار کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی لالٹین وغیرہ وہاں موجود نہ تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ایک جھوٹی خبر تھی۔ اتنے میں یہ بات گاؤں کی ایک عمر رسیدہ بڑھیا کو بھی پتہ چل گئی۔ بڑھیا کو خوف سے پسینہ آ رہا تھا۔ مقبول اور اس کے پڑوسی یہ خبر بڑھیا تک لائے تھے۔ خبردار، وہاں دوبارہ مت جانا۔ ہمارے بڑے کہتے تھے کہ ان غاروں میں جنات آباد ہیں، اور میرے زمانے میں ہم نے کئی بار اس طرح کی آوازیں سنی۔ بلکہ ایک دفعہ جب میں وہاں ندی میں کپڑے دھو رہی تھی تو میں گھوڑے کو بھی ساتھ لے کے گئی تھی۔ گھوڑا گھاس چرتے چرتے بالکل غار کے منہ میں چلا گیا۔ نہ جانے کیا ہوا، میرا گھوڑا ایک دم سے اچھلتا ہوا گھر کی طرف بھاگ گیا۔ گھوڑا بہت سیما ہوا تھا۔ اسی رات وہ گھوڑا مر گیا تھا۔ بہت محتاط رہو، اس غار کے پاس کسی مال مویشی کو بھی نہ جانے دو، اور ہاں مقبول، تمہارا گھر بھی خطرے میں ہے، بس دعا کرتے رہا کرو۔ یوں مقبول اور اس کے دو پڑوسی واپس محلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بہت فکر مند تھے اور راستے میں جاتے ہوئے نظریں پھیر پھیر کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ محلے میں پہنچتے ہی مقبول نے سب محلے والوں کو اکٹھا کیا اور اونچی آواز میں کہا کہ یہ غار بہت خطرناک ہے، اس لیے ندی میں اس جگہ کوئی بھی نہ جائے، نہ مال مویشیوں کو لے کے، نہ ہی کپڑے دھونے، اور ہاں بچے اس طرف بالکل بھی نہ جائیں۔ اسی بے سکونی کی حالت میں مہینے گزر گئے اور برسات کا موسم آن پہنچا۔ سخت بارشیں ہوتیں اور ندی میں پانی سیلاب کی طرح مچل رہا ہوتا۔ یہ شام کا وقت تھا اور ایک روشنی ندی میں بہہ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی ہاتھ میں شمع اٹھائے چل رہا ہو۔ جب لوگوں نے دیکھا تو وہی لالٹین پانی میں تیر رہی تھی۔ پہلے نیچے کی طرف پانی تیرتی تھی، پھر واپس غار کی طرف آ رہی تھی۔
گویا پانی کے نیچے سے کسی نے اسے تھاما ہوا ہو۔ پھر اسی طرح بچے کے رونے کی آواز سنائی دینے لگی۔ محلے میں ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ اس رات سب لوگ سہمے ہوئے تھے اور کسی کو بھی نیند نہ آ رہی تھی اور سب ڈر رہے تھے۔ بچے کی رونے کی آواز ہر طرف گونج رہی تھی۔ اگلے دن مقبول پھر اسی بڑھیا کے پاس چلا گیا اور سارا ماجرا بیان کیا۔ بڑھیا نے مقبول کو تسلی دی اور دوبارہ نصیحت کی کہ وہ اس طرف بالکل بھی نہ جائیں۔ مقبول اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں آتے ہوئے ندی سے تھوڑے دور ایک جنگل میں پہنچا تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ جس کی عمر تقریباً 5 یا 6 سال ہوگی، وہ اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس کے بال سفید تھے اور جسامت موٹی۔ مقبول نے سوچا کہ کوئی محلے کا بچہ ہے۔ اس نے اسے آواز دی، بیٹا رکو۔ یہ سن کر بچہ رک گیا۔ مقبول جب پاس پہنچا تو بچے کو کہا، بیٹا کیا کر رہے ہو یہاں تم؟ ادھر دیکھو۔ جیسے ہی بچے نے مقبول کی طرف دیکھا، مقبول نے زور سے چیخ ماری۔ وہ عجیب سی مخلوق تھی۔ اس کے دانت بڑے بڑے تھے اور ان سے خون آ رہا تھا۔ آنکھیں سیاہ کالی اور ناک منہ کے ساتھ بالکل چپکی ہوئی تھی۔ یہ جنات کا بچہ تھا۔ پھر ایک دم سے غائب ہو گیا۔ مقبول بہت تیز دوڑتا ہوا گھر پہنچ گیا۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا اور اس سے بات بھی نہ ہو رہی تھی۔ مقبول نے ارادہ کر لیا کہ وہ گاؤں چھوڑ دے گا اور کہیں دور جا کر آباد ہو جائے گا۔ سو اس نے ایسا ہی کیا اور گاؤں سے دور ایک دوسرے گاؤں میں چند پرانے رشتہ داروں کے ساتھ رہنے لگا۔ اور ادھر مقبول کے پرانے گھر میں وہی بچہ لالٹین تھامے کھڑا رہتا تھا۔ کبھی کبھی رونے کی آواز بھی آتی، مگر یہ غار سے نہیں بلکہ مقبول کے گھر سے آتی تھی۔